بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا جو کہ نئے سال یا نئی مہینے کے حساب سے اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور اس کے دو حوالے میں نے بھی یہاں پر نقل کیے ہیں۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ الفاظ ثابت ہیں، اور اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو پڑھتے تھے۔ نئے چاند کے موقع پر دعا کا پڑھنا یا نئے چاند کے موقع پر اللہ سے اس چاند کی خیر و برکت کو مانگنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے۔ لہذا ضرور اس سال کے موقع پر دعا کی جائے، عافیت کو مانگا جائے، خیر و برکت کو مانگا جائے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں نئے چاند کے موقع پر یا نئے سال کے موقع پر مبارکبادوں کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت شرعی اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ان سے صرف اور صرف عید کے موقع پر بعض روایت کے مطابق مبارکباد کا دینا شاید اس کا ثبوت ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ اگرچہ بعض علماء اس چیز کو بھی تسلیم نہیں کرتے، لیکن عید کی خوشی کے موقع پر مبارکباد کا دینا یا خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کو دعا دینا، اس کا ثبوت تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی نئے چاند کے موقع پر یا کسی نئے سال کے موقع پر مبارکبادوں کا سلسلہ، ایس ایم ایس کا سلسلہ، واٹس ایپ کا سلسلہ، یہ چالو کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان اقوام کی اتباع ہے جن اقوام کی اتباع سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس میں اتباع ہے یہود و نصارہ کی، کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کو جب ان کا سال شروع ہوتا ہے تو مبارکباد دیتے ہیں۔ ایرانی مجوسی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ عرب کے مشرکین نئے سالوں کی مبارکباد دیتے ہیں۔ ہمارے لیے دین قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ ہے، وہاں پر صرف دعا کا ثبوت ہے، وہاں پر کسی بھی مبارکباد کا ثبوت، کسی مبارکباد کا اضافہ اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ لہذا اس عادت کو چھوڑ دینا، اس طریقہ کار کو چھوڑ دینا یہ ضروری ہے، کیونکہ مومن کے لیے نئے سال کی آمد کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایمان والا کون سا بہتر ہے؟ فرمایا جس کی عمر بڑھے اور اس کا عمل اچھا ہو جائے، عمر بڑھتی جائے اور عمل میں اچھائی آتی جائے۔ اور برا ایمان والا وہ ہے جس کی عمر بڑھتی جائے اور اس کے اعمال میں برائیاں بڑھتی جائیں۔ تو اگر کوئی ایمان والا لمبی عمر کا ہم اسے دیکھتے ہیں اور اس کے اعمال بھی صالح ہیں، تو ہم اسے یہ مبارکباد ضرور دے سکتے ہیں
کیا جی صاحب مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اتنی عمر دے دی اور اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دی، لیکن صرف ایک سال کے گزرنے پر، کسی رمضان کے آنے پر، ربیع الاول کے آنے پر، رجب کے آنے پر ہم مبارکباد دے رہے ہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے، اس کا چھوڑ دینا مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے۔